أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 305 ہے. سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 183 اور 184، 183 اور 184. لفظی ترجمہ دیکھیے. الذین، وہ لوگ جنہوں نے، قالوا کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عہد الینا، ہم سے عہد لیا ہے کہ اللہ نؤمنا، کہ ہم ایمان نہ لائیں، لرسول، کسی بھی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا، وہ ہمارے پاس لے آئیں، بقربان، ایسی قربانی کہ تأکلہ النار، کہ جس کو آگ کھا جائے. قل، پیغمبر کہہ دیجئے آپ، قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکے ہیں، رسول، کئی رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی، اور اس چیز کے ساتھ بھی، قلتم، جو تم کہہ رہے ہو، فلما، پھر کیوں، قتلتموہم، تم نے ان نبیوں کو قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ، پیغمبر اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو سن لیجئے، فقد کذب، جھٹلا چکے ہیں یہ لوگ، رسول، کئی رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے، جاؤ، وہ پیغمبر آئے تھے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، والزبر، صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ. بزرگان محترم، اس کا ترجمہ دیکھیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے، تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ پیغمبر اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے کئی رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. وہ پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ، روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے. حاضرین کرام، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات یہ کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ نے ہم کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی بھی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ پیغمبر، وہ رسول ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے.
دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اس اعتراض کے جواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتلائی کہ پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ مجھ سے پہلے کتنے رسول تمہارے پاس آئے تھے اور وہ واضح نشانیاں لے کر آئے تھے اور وہ مطالبہ بھی لے کر آئے تھے، جس چیز کا تم مطالبہ کرتے ہو اس کے باوجود تم نے ان کو قتل کیا، واقعی تم اگر سچے ہوتے تو قتل نہ کرتے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ پیغمبر آپ غمگین نہ ہو، ہرگز غمگین نہ ہو، اگر ان لوگوں نے یہ جھٹلایا ہے آپ کو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے پیغمبر آ چکے ہیں سب کو بھی انہوں نے جھٹلایا ہے۔ وہ روشن کتابیں لے کر آئے تھے، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، صحیفے لے کر آئے تھے۔ بات یہاں پر تفصیلی یہ ہے کہ دراصل یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد صرف اپنی انا، ہردرمی، ہیلا، بہانہ تلاش کرتے تھے اس بات کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے، ہر طرح کی تدبیریں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی۔ حالانکہ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بعثت کے سلسلے میں ان کے پاس وہ علامتیں موجود تھیں جن کو وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود محض ہر دھرمی کی وجہ سے ہیلا تلاش کرتے تھے۔ ایک ہیلا انہوں نے یہ بھی تلاش کیا، اصل میں پچھلی قوموں کے اندر یہ بات تھی کہ کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہوتا تو وہ لوگ پہاڑ پر یا کسی میدان میں رکھ دیا کرتے تھے، آسمان کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، اور یہ علامت ہوتی تھی آگ کا آسمان کی طرف سے آ کر جلا دینا، اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی۔ یہ پچھلی قوموں کے اندر چلا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے پیارے نبی عطا فرمائے جو خلق عظیم رکھنے والے، رحمت للعالمین والے پیغمبر آئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کا وہ پیارا نظام رکھا کہ وہ صدقے کا مال جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یہ آگ اس کو نہیں جلاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام رکھا کہ اس کو غریبوں میں دے دیا جاتا ہے، اللہ اس کو قبول فرمانے والے۔ کتنے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے اندر یہ نظام نہیں تھا، آگ آتی تھی میدان میں رکھ دیا جاتا، جلا دی جاتی تھی، لیکن الحمدللہ امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس امت کے افراد جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں، ان کو آگ نہیں جلاتی، یا کسی بیوہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، یتیم کی کفالت ہو جاتی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اس امت محمدیہ پر ہے۔ یہ خیر ایک ضمنی بات میں نے بتائی۔ بہرحال یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیلا کیا۔ یہ بات یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا عہد لیا ہے، یعنی اللہ نے ہم کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ تم اس وقت تک کسی بھی رسول کو پر ایمان مت لاؤ جب تک کہ وہ ایسا معجزہ پیش نہ کرے کہ آگ آ کر اس کے صدقے کو، اس کی قربانی کو جلا ڈالے۔ جب تک آپ بتائیے معجزہ تو ہم کریں گے، چاہتے تو اللہ تعالیٰ کرتے، لیکن ان کو یہ بات بتائی گئی کہ تم لوگ پہلے اس بات پر غور کرو کہ تم سے پہلے رسول معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، روشن کتاب لے کر آئے، ان کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا یہ تو بتاؤ۔ تمہارے باپ دادا نے ان نبیوں کو قتل کیا، ان کو جھٹلایا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو تم نے کیا حرکتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ پیغمبر، آپ کی نگاہوں کے سامنے پیغمبر ہونے کے باوجود اگر آپ کو جھٹلایا جاتا ہے، یہ یہودی جھٹلاتے ہیں، تو آپ غمگین نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اطمینان سے رہیے، اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ پیغمبر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر آپ کو جھٹلایا جاتا ہے تو آج یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اس سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا دیا گیا۔ وہ پیغمبر خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، وہ پیغمبر جب آئے تھے تو ان کے پاس واضح نشانیاں تھیں، معجزات تھے، صحیفے تھے، روشن کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، صحیفے وغیرہ وغیرہ، ان سب کے باوجود ان نبیوں کے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی کہ ان کو جھٹلایا، ان کو قتل کیا۔ پیغمبر اگر آپ کو آج جھٹلایا جاتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
آپ اطمینان سے اپنا کام کیجئے، غمگین اور دل برداشتہ ہونے کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کے ذریعے سے یہودیوں کی جو سازشیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے صدقات کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله